تو مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا لي المولى مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا غدیر غم پیغمبر کا یہ اعلان ہے غدیر غم پیغمبر کا یہ اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا یہ فرمان ہے من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا ممبر سے یہ احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر آج خوشی سے جھوم اٹھے گونجے سلمان اور قمر کہتے ہیں مولا ہمارا علی ہے جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی مجھے سجا رہی علی علی فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا یہ سب سے نبی نے بولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا لي مولا مولا من كنت مولا من كنت مولا خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ مولا علی کے پیاروں آج مکمل دین ہوا ہے جشن مناؤ یارو اپنی قسمت کو چمکاؤ اے قسمت کے مارو صدقہ علی کا خدا بانٹتا ہے یہ مظہر خدا یہ ناز انبیاء ایسا کوئی نہیں یہ سب سے ہے جدا یہ نور خدا یہ ناز نبی احمد کا وسیع شیر جلی یہ دونوں جہاں کا مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا لي مولا علی 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 من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا ایسی ویسی عید نہیں ہے عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی اس کی رونق سب سے الگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی خوشبو ہے چار سو تیرا رجب کی سانسوں میں بسا ہے نام علی جب اس کی محبت دل میں بسی ہر مومن کا دل بولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا لي مولا مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا
سب کو میری طرف سے، اور بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا. مولا آپ لوگوں کے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور ماشاءاللہ سے آپ سب بہت پیارے لگ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ مولا آپ کو اسی طرح اپنی خوشیوں میں خوش رکھیں انشاءاللہ، اور ایسے ہی آپ لوگ ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، مسکراتے رہیں، اور آپ کے ٹیچرز کے لیے، آپ کے اسکول کے لیے ڈھیروں دعائیں. مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کریں. مل کے ایک بآواز بلندر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. اللہ صلی علی آئے کعبے میں جس دم لے کے قدم، گر پڑے سارے بت یہی کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. برعظمت امیر کائنات بلندر صلوات اللہ صلی علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، جس نے درے بطول پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، اور دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، اور موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم در بر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، اور شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا، ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا، اور دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تمہارے گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تمہارے گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، حارث وارث مرحب مرحب اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت. ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم در بر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، اور جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے ہاں اس کے لیے برزخ ورزخ محشر وحشر کیا، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا، اور جس نے اپنے بچپن میں ازغر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں ازغر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں ازغر کو چیرا ہو، اور اس کو بھری جوانی میں خیبر ویبر کیا، حیدر 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 حیدر
ناد علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ دربر کیا، علی شیر خدا، علی شیر خدا، محمد کی دعا، غرور کبریا، حیدر حیدر، علی شیر خدا، حیدر، محمد کی دعا، بس یہ مصطفیٰ، اور تیرے آنے پہ کھلتی ہے جدارے خانہ کعبہ، جدارے اور بقدر ظرف کہتے ہیں تیرے عارف ہے جو مولا، تیرے عارف ہے جو مولا، نماز پڑھ جگانا کا مذاق نہیں جگا، لیکن ہمیں تسبیح لگتا ہے لہو مل کر ذرا محمد کی دعا، غرور کبریا، محمد کی دعا، غرور کبریا، تیری مرضی سے چلتا ہے نظام دو جہاں مولا، تیرے کن کا نتیجہ ہے زمین و آسمان مولا، زمین و آسمان، تیری زوجہ کے صدقے میں سبھی کو رزق ملتا ہے، سبھی کو رزق ملتا ہے، اور تیرے صدقے ملنگوں کی لگی ہے روٹیاں مولا، فقیروں کی صدا، فقیروں کی صدا، بس یہ مصطفیٰ، غرور کبریا، دل سے ہے گدائے جناب امیر کا، دل سے ہے گدائے جناب امیر کا، اور خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، اور مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھپے پائے جناب امیر کا، امیر دو سرا، محمد کی دعا، غرور کبریا، علی شیر غرور کبریا، محمد کی دعا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، اور اس کا بنانے والا تکلم شیعہ تھا، نکلے یہاں سے جو ہے دشمن شیعہ، ہے یہ پاکستان علی کے یار، ہے یہ پاکستان علی کے بابا، اور وطن کا آسرا، وطن کا آسرا، محمد کی دعا، غرور کبریا، علی شیر محمد کی دعا، غرور کبریا، مشر اولیاء وارث مصطفیٰ، یا علی اولیاء
وارث مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی ایلیا یا علی یا علی یا علی کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں جیسا میرا کوئی نہیں کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں جیسا میرا ساقی کوثر شافع محشر ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں یا علی اور تیرا رجب کو اب بھی کہا ہنس کر کہتا ہے میں وہ صدف عرش کا گوہر جس میں رہتا ہے میرا قبلہ میرا تیرا مالک میرا کوئی نہیں کوئی نہیں جیسا میرا کوئی نہیں جو علی کا نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا. مل کے نعرہ حیدری. گھر پر اپنے تارا اتارا سورج پلٹایا فاتح کر کے رزق جہاں کو اس نے پہنچایا. پڑھ کر یہ ہے در کا قصیدہ ارے کہتی ہے خود فاطمہ زہرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جیسا میرا مولا کوئی نہیں یا علی کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں جیسا میرا سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دے اور تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے نجف سے آنکھ ہٹے تو تیری طرف دیکھو شاہ ولایت شمس امامت قاسم جنت کن کی حقیقت کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جیسا میرا کوئی نہیں علی کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں. اور علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں اور بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں اس لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری اور ساقی پلا دے جام کہ بے ڈر شرابی ہوں حب علی کے رنگ میں ہر دم گلابی ہوں اور شیشے کے جام میں نہ پیوں گی میں ساقیا مٹی کا دے پیالہ کہ میں ہوں تیرا بھی ہوں. مل کے نعرہ حیدری علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا. ایک نگاہ
دیدارے علی، اور تیرے در پر ہمیں لائی ہے، تیرے در پر مجھے لائی ہے، میری دیوانگی یا علی، میری دیوانگی یا علی، اور میرے لب پر ہو بس تیرا نام، میرے لب پر ہو بس تیرا نام، اور نکل جائے دم یا علی، اور نکل جائے دم یا علی، علی 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 مولا علی، علی 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 علی، اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی، اور غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، جل ملبوس کو مت کفننا، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑیاں، اور تیری مسند پہ غیروں 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 کو بٹھلا دیا، اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہری کی، ارے تو ولیو وسیع علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے، سلامت رہے، اور مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، اگر آپ کچھ نہیں بھی مانگیں گے نا مولا سے، پھر بھی مولا کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، مولا سب جانتے ہیں، اللہ خبر اس لیے کیا ہوا آنکھ میں گر نمی، کئی مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، برائے خوشنودی مولا کائنات بلندتر صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی امام منصور، من غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنانے علی، نعرہ حیدری، علی علی، ہاں علی علی کرنا ضرور چاہیے، سب رکھنا ضرور چاہیے، علی علی کرنا ضرور چاہیے، سب رکھنا ضرور چاہیے، ہر گھڑی پل وچ ہے
آپ کی زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. مولا کے روزے پر جا کر ایسے ہی نعرہ لگائیں انشاءاللہ. ہر گھڑی پل وچ ہر مشکل او نعرہ غلب نہ ضرور چاہیدا. علی علی ضرور چاہیدا سب نوں دسنا ضرور چاہیدا. گھڑی دے وچ وی نبی نے آکھیا بڑی مشکل اجویر ارے دشمنی آگے فوج نہیں رکتی تیرے بنا جنگ فتح ہو نہیں سکتی. تو آجا جلدی تو آجا ہوا کی خبری اڑا جا. آجا جلدی تو آجا آگے خبری اڑا وہ خبر آج اڑنا ضرور چاہیدا. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا سب نوں دسنا ضرور چاہیدا. بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دو گھر میں ہی کیا حقیقت کے بلا دوں. اور تیرا رجب کو بولا خدا اے علی کی ماں آپ آؤ گی خانہ کعبہ کو بھیج دوں. حیدری حیدری چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی حیدری بنت اسد خود نہیں آئی آپ خدا نے بلوائی. ارے کئی جا جبریل بنارس سے نال روی نوکر بن کے اور در کھولی نہ پرانا در کھولی نہ پرانا علی کعبے وچ آنا در کھولی نہ پرانا علی کعبے وچ آنا انہاں در بننا ضرور چاہیدا. علی علی ہاں علی علی کرنا ضرور چاہیدا سب نوں دسنا ضرور چاہیدا. علی علی کرنا اور بات تیری بن جائے گی مشکل خود ٹل جائے. اور بیٹھا ہے کیوں افسردہ یاد نہیں کیا ناد ہاں خود رستہ بنے گا رب خیر کرے گا. خود رستہ بنے گا رب خیر کرے گا. وہ مولا مولا کہنا ضرور چاہیدا. مولا مولا کہنا مولا مولا کہنا ضرور چاہیدا. سلامت رہو. ہاں مولا مولا کہنا ضرور چاہیدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. فرشتہ کیسا سوال و جواب تربت میں آوا گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. علی علی حیدری انشاءاللہ الہی آمین. یا علی اللہم صلی علی محمد. چھوڑ جھمیلے دنیا کے ہر در پر راجا پھیر لگا کر گلی گلی نار لگایا ہے در کے کعبہ ہر
ضرور چاہیدا سب نو عشق علی میں میری طرح جشن وہ کھل کر کرتا ہے تیرا رجب کو خود کعبہ حیدر 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 کرتا ہے یہ دل کی دعائیں سننے وہ صدائیں یہ دل کی دعائیں سننے وہ صدائیں حق بچانا ضرور چاہیدا علی علی ہاں علی علی کہنا ضرور چاہیدا سب کو رکھنا انشاءاللہ آپ کو شہر کعبہ میں جا کر وہ در دیکھنا نصیب ہو وہ نشان دیکھنا نصیب ہو جو مولا کی ولادت پر ہوا تھا انشاءاللہ علی 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 سبحان اللہ علی 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 ہاں کیا بات ہے علی 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 حیدری یا علی اللہ صلی گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتی ہوں. یہ جو آپ لوگوں کے دل میں مولا کی محبت ہے، اسپیشلی مولا کائنات کی ولایت ہے، اس کے لیے آپ اپنی ماں کو ضرور دعا دیں بیٹا، اور ان کے لیے آپ دعا کریں کیونکہ انہی کی وجہ سے، اور آپ کے ٹیچرز، اس میں ماں کا جو ہے وہ رول صرف ماں تک نہیں ہوتا، آپ کے ٹیچرز بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی بہترین انداز میں آپ نے میلاد پڑھی ہے، تو مولا اس کا اجر آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کے ٹیچرز کو بھی دے گا انشاءاللہ. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتی ہوں، میں منکروں کو یہی تو سزائیں دیتی ہوں. اور علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتی ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتی ہوں. آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد. جیو بیٹیوں، پڑھنے والی بھی، نعرے لگانے والی بھی، سننے والی بھی. محفل اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ ان پھولوں سے زیادہ یہ کلرفل سکارفس والی بیٹیوں کی چمکتی ہوئی آنکھیں حسین لگ رہی ہیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے اور بارگاہ امام زمانہ میں ہماری مبارکباد ان کے جد کی ولادت کے لیے اور ان کے اول امام کی ولادت کی تہنیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال فی دعاء المجیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، اجلنا من النار یا مجیر. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. بیٹا پانی منگوا دو سامنے. ہمارے موجود معصوم کی خدمت میں اس ماہ رجب کی ساری برکتوں کے لیے اظہار تہنیت. آج دن کون سا ہے؟ جمعہ، فرائیڈے، تمام دنوں کا بادشاہ دن، ایسا ہے. پھر مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے نا.
اور ہمارے بالکل پیچھے جو بنا ہوا ہے اور جس کے بارے میں بہت اچھا بھی سبیکا نے اور سے پہلے میری ساری بیٹیوں نے پڑھا, یہ گھر کس کا ہے اور ہم کس کا میلاد بنانے بیٹھے ہیں؟ امام علی کا اور امام تقی کا, ہے نا, دو خوبصورت ترین امام جن میں سے ایک کی ولادت کل گزری, ایک کی ولادت کب ہے؟ سنڈے. تو سنڈے کو گھر میں روزہ رکھ کر اچھی سی دعائیں پڑھتے ہوئے فادرز ڈے کو گھر میں سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم اس دن کو وہاں منائیں گے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم دنوں کے بادشاہ کے دن, ہم مہینوں کے سردار مہینے میں ذکر کر رہے ہیں سید الاوصیاء کا, امیر المومنین کا, وہ جن کی زبان لسان اللہ ہو, جو مولود خانہ خدا ہو, اور جن کا نواں بیٹا ابن الرضا جواد تقی علیہ السلام ہو. صلوات پڑھیے گا. ایسا لگتا ہے وقت بہت کم ہے اور فضائل, ذکر اور مراتب بہت زیادہ ہیں, ہے نا ایسا. لیکن جس مہینے کو رجب یا اسد کہتے ہیں, اس میں نور کی بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے, دنوں میں بھی راتوں میں بھی. بہت ساری دعائیں ہیں جو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. ایسا ہے ہم پہلی رجب سے جو اسکول میں اذکار ہو رہے ہیں, نماز والی بچیاں نماز کے ساتھ, چھوٹی والی بچیاں دعا کے ساتھ یا من ارجوہ پڑھتی ہیں, بالکل. اور اس کے آخر میں یا زلزلہ والی کلام کرتے ہوئے آخر میں کہاں ختم کرتے ہیں؟ شیبتی من النار, ہمارے سفید بالوں کو آگ سے بچا لے, کہتے ہیں نا. اور پھر ابھی جو میں نے تلاوت کیا وہ کون سی دعا تھی؟ دعائے مجیر. مجیر کیا ہے؟ اللہ کا ایک نام, اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دینے والے, بچا لینے والے, اپنا کر لینے والے. پوری دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, اگر کوئی پناہ پروردگار میں چلا جائے وہ کسی مسئلے میں رہے گا؟ نو. اور یقین رکھو جہاں میلاد تقی و علی ہو رہا ہو وہاں امام زمانہ موجود ہوتے ہیں. یہاں بھی ہم پناہ پروردگار میں اور قرب امام معصوم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں مل کر اگر ہم ایک اشارہ بھی سمجھ لیں اور اسے پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آئیں تو ہم اپنے امام سے اور قریب ہو جائیں گے. ہے ایسا؟ علامہ شیخ عباس طبی نے اپنی بک میں ریفرنس دیا علامہ ابراہیم کفعی کا, اور اس کے مطابق کیا لکھا انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں اس ایک دعا کو لکھا, دعائے مجیر کو. اب اس دعائے مجیر کے اندر کچھ لفظ ہیں جو پلٹ پلٹ کر آتے ہیں, سبحانکا اور تعالیتا, 2 ورڈ ہے نا. اللہ کے الگ الگ نام آتے ہیں. سٹارٹ کہاں سے؟ سبحانکا, یا اللہ, یعنی اللہ کا اوریجنل نام. پھر اس کے بعد یا ملکو, اور بہت سارے آگے نام آتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ تعالیتا کر کے بھی بہت ساری یا رحمان اور کیفیتیں آتی رہیں گی. اگر ہمیں یہ 2 ورڈ سمجھ میں آ گئے تو میری بیٹیوں ابھی جو ایام بیز آئیں گے, ید بیضا کس نبی کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ. کیا کرتے تھے وہ؟ ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ نورانی ہو جاتا تھا, چمکنے لگتا تھا, اور اس نور والے ہاتھ سے وہ جو کام چاہتے تھے وہ دی بیسٹ حکم خدا سے کر لیتے تھے. تو کیا یہ بیضوی معجزہ, روشن لائٹ والا فل مون والا معجزہ صرف حضرت موسیٰ کے پاس تھا؟ نہیں. فقر موسیٰ موجود نبی, موجود امام اور تمام معصومین کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے, آپ اذکار رجب میں روز لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, تو علامہ ابراہیم کفعی کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مقام ابراہیم پر ماہ رجب میں نماز پڑھتے ہوئے رسول پر اس دعا کو نازل فرمایا, اور کہا گیا جبرائیل کی طرف سے سید الملائکہ نے سید الانبیاء سے کہا کہ قیامت تک جو رجب, شعبان اور رمضان کے ایام بیز کی راتوں میں یا دن میں, شب میں پڑھنا انتہائی بہترین ہے نا,
کون سی راتیں ہوتی ہیں جن میں فل مون ہوتا ہے؟ شب 14، شب 15، شب 13، تین ہوتی ہیں نا، 13، 14، 15 کی راتیں. اور رجب کی 13 کی جو شب والی رات ہوگی وہ دی بیسٹ کیوں ہے؟ جب تک مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی دنیا 3/13 کو منحوس سمجھتی تھی، ہے نا؟ لیکن رجب کی 13 اور شعبان کی 3، ایک سید الاسیہ ایک سید الشہداء، ان دونوں کی ولادت نے سارے 3/13 کی ایسی کی تیسی کر دی. برائے عظمت مولا حسین مولا علی بلندتر صلوات تو میری بیٹیوں مہینہ اللہ کا ہو اور راتیں ولادت مولود خانہ خدا، لسان اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، انف اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، نفس اللہ کا ہو. اللہ خدا کے اپنے گھر میں نہیں رہا، ایک ہی ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا ایسا. تو وہ راتیں جو چاہے رجب کی شب 13، 14، 15 ہو، چاہے شعبان کی 13، 14، 15 ہو، اور خصوصیت سے رمضان کی 13، 14، 15 ہو، ان راتوں میں پڑھنے کی 3 بہتر اس کا دعا کون سی ہے؟ دعائے مجیر. اور اس میں جو پہلا لفظ آیا سبحانکا، یعنی پاک ہے اللہ کی ذات. اب یہ ورڈ سبحانکا تمام صفات سلبیہ سے اللہ کو پاک ظاہر کر رہا ہے. آپ لوگ اسلامیات کی کلاسز میں صفات سلبیہ پڑھتے ہیں نا؟ یس، یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، مختلف چیزیں. اللہ کو یہ سب ہوتا ہے؟ نو. تو جب آپ دعائے مجیر میں سبحانکا کے لفظ کو ادا کرتے ہیں، آپ دل کی گہرائیوں سے ایکسپٹ کرتے ہیں میرا اللہ تمام صفات سلبیہ سے پاک ہے. تو اب جب بھی آپ یہ شب 13، 14، 15 میں دعائے مجیر پڑھیں تو اس چیز کو یاد رکھیں. اور دوسرا بیٹ کیا تھا؟ تعالیت. تعالیت یعنی اس سے اعلیٰ ہے. مولوی کا نام مولوی کا ہے یا اس سے پہلے کسی اور کا بھی تھا؟ اللہ کا نام علی ہے، اور اللہ نے آسمان سے وحی کیا ہے یہ نام فقط کس کے لیے؟ اس کو جسے اپنے گھر میں پیدا کیا، جو تمام اماموں کا اول امام ہے، جو نور نبوت کا دوسرا حصہ ہے. تو جب ہم دعائے مجیر میں تعالی تو پڑھتے ہیں تو کہیں یا علی ہمیں اپنے ایمان کی درستگی کے لیے وہ اعلیٰ ظرفی عطا کیجئے کہ ہم تمام صفات ثبوتیہ سے اللہ کا ہونا پہچان سکیں. تعالی تو یا رحمان، اے رحم کرنے والے، ہر کمزوری سے اعلیٰ علی کے اللہ مجھ پر کیا رحم کر، اجرنا من النار یا مجیر، مجھے آگ سے پناہ دے دے اے بہترین ریسکیو کرنے والے، بہترین کیپیبلٹیز، کوالٹیز اور اتھارٹیز رکھنے والے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت باقی نہ رہے. اب سمجھ میں آیا جو مولا کائنات کہتے ہیں کہ پروردگار تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور کل جس امام کی ولادت گزری وہ ارشاد فرماتے ہیں، غیر الحق میں بھی روایت موجود ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ظاہر میں اللہ سے دوستی کرتے ہو تو باطن میں اللہ سے دشمنی مت کرو. بہت ڈفرنٹ سی بات ہے نا. لیکن کہہ کون رہا ہے؟ جو متقی نہیں ہے تقی ہے. قرآن میں کیا اعلان ہوا ہے؟ انما اکرماکم عند اللہ اتقاکم. تم سب میں سے سب سے ٹاپ لیول پہ کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے بہتر ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ایک کوالٹی ہے جو کسی میں ہوتی ہے. متقی وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. تقی وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا تقوی کی رول ماڈل یا پراپر ایک زندہ تصویر ہو. وہ امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد علی اتنے اعلیٰ ہیں، ان کی محبت اللہ کی قربت عطا کر دیتی ہے. یعنی یہ تمام باتیں کنیکٹڈ ہیں. مہینہ اللہ کا، گھر اللہ کا، بندے اللہ کے، جشن منا رہے علی کا، ہے نا. اور نجات مانگ رہے ہیں کس چیز سے؟ اجرنا من النار یا مجیر یا شیبتی من النار. اور پھر جب یہ جڑتے جڑتے بات جائے گی ہماری، ہم شب قدر میں وہ بڑی والی جوشن کبیر پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ کے 1000 ناموں کے ساتھ اینڈ میں ایک سینٹینس بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، خلصنا من النار. کیا کیفیت ہے؟ یہ کون سی نار ہے؟ یہ کون سی آگ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نوے امام ابن الرضا حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، نفس کی آگ، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے نا، شیطانی آگ جو تمہیں اللہ سے اور معصومین سے دور کر دے، اصل میں وہی جہنم ہے. گیٹنگ مائی ڈیئرز؟ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ خلصنا من النار یا جنہ من النار یا شیبتی من النار، یہ جو مختلف طریقوں سے اتنی دعاؤں میں اتنی چیزوں کے ساتھ وقت ہو تو ایک ایک دعا میں اماموں نے پورے خزانے بھر کے دے دیے ہیں. ٹرانسلیشن سے پڑھیں دل کھل جاتا ہے اور لطف عمل آ جاتا ہے. لیکن ان سب میں ایک بات کامن ہے، ہر معصوم نے، ہر شیعہ کو آگ سے بچنے کی، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کیوں کرنے کو کہا؟ کیونکہ شیطانی نفس ہمیں بار بار کہنا چاہیے وہ پھلجڑی چھوڑتا ہے، چنگاری چھوڑتا ہے، اگنٹ کر دیتا ہے، فرسٹریٹ کر دیتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اس کی تعریف ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں، اس کے پاس ہے میں چھین لوں، وہ اچھی کیوں لگ رہی تھی، سب ان کی تعریف کیوں کر رہے تھے، میں ان کی 4 برائیاں کر دوں، ہے نا. میں تو اللہ بسم اللہ کچھ نہیں غلط کرتی، لیکن یہ جہاں کہیں کسی بھی طرح کی کوئی بد نظر، کوئی حرام بات، کوئی برا خیال ہماری آنکھوں میں، زبانوں میں، کانوں میں، لہجوں میں، دلوں میں، ارادوں میں، نمازوں میں آ جاتا ہے. کبھی کبھی مجھ جیسی بہویں نماز پڑھتے ہوئے کہاں لگا کے سنتی سسرال والے باتیں کیا کر رہے ہیں نا. تو میں اپنی بیٹیوں سے کہوں، جب آپ ایسے امام کے جزیرے میں رہتے ہیں جہاں واجب نماز کو محبت سے آپ کے مادری علمی میں پڑھایا جاتا ہے، تو شوق سے، رغبت سے اللہ کی طرف آنے میں جلدی کریں، کیونکہ یہ مولا علی کا فیوریٹ کام تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے بہت شوق سے بڑھا کرتے تھے. اور امام تقی جواد علیہ السلام کہتے ہیں سب سے خوبصورت عمل اللہ کی طرف لپکنا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی عبادتوں میں اگر لطف آ رہا ہے تو ہم خلصنا من النار کی کیفیت میں جا رہے ہیں، ہم اجرنا من النار کی کیفیت میں ہیں، ہم اپنے وقت کے معصوم سے جڑنے والے ہیں. میری بیٹیوں، اللہ جب چاہے گا پردہ غیب سے ہمارے موجود کو ظاہر کرے گا. اور لطف یہ ہے کہ جمعے کو کعبے میں علی آئے تھے، جمعے کو کعبے میں آخری امام آئیں گے. بات ساری بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس حرام آگ سے اپنے نفس کو، نظر کو، زبان کو، خیال کو، خواب کو، ذات کو بچانے کی مسلسل شعوری کوشش کریں. ڈیلیبریٹلی اگر کسی کے لیے برائی منہ میں آ رہی ہے، کہیں میرے علی کو نہیں پسند اور مجھے علی پسند ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو بیسٹ لیول پر جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو فرسٹ آنے، چیمپئن بننے، ٹاپ کرنے میں مزہ آتا ہے،
اللہ کرے میری ہر بیٹی اپنی زندگی کے ہر امتحان میں انتہائی خوشگواری سے کامیاب ہو، اللہ صحت و سلامتی سے رکھے۔ ارشاد فرماتی ہیں، ہم فادرز ڈے بھی آج منا رہے نا، بی بی زینب الکبریٰ کہتی ہیں میرے بابا جنہوں نے میرا نام زینب رکھا تھا، باپ کی زینت، وہ مجھے کہا کرتے تھے جس گھر کی بیٹی محبت اور شوق سے اللہ کی ہو جاتی ہے وہ گھر سجا رہتا ہے، مہکا رہتا ہے۔ سجتا سورنا مہکنا بیٹیوں کے دم سے گھروں میں ہوتا ہے نا۔ آج ہر بیٹی جا کر بلکہ 13 رجب کو ہیپی فادرز ڈے کہے گی نا، تو کوشش کرنا کہ مولا علی جیسے فادر کی زینب جیسی بیٹی نے جو آگ سے بچنے کو کہا ہے، وہ کون سی آگ ہے؟ حسد کی آگ، تکبر کی آگ، دہشت و وحشت کی آگ، اپنے آپ کو آسمان سے اترا ہوا دوسروں کو زمین سے اگا ہوا سمجھنے کی آگ۔ آئی ایم دی بیسٹ اونلی، میرے علاوہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط ہوگا، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہوگا۔ کہنا اچھا لگتا ہے ہاں، لیکن یہ جان لو بی بی فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی ماں ہیں، یا شہزادی سبیکہ جو امام تقی علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان دونوں کی سب سے کامن بات جو بیان کی گئی، یہ دونوں نماز کی بہت رغبت رکھتی تھی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کا خون ہے، اور بی بی سبیکہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ہیں، کہ جب رسول اللہ کا آخری عقد ہوا وہ بی بی ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ ان کا جو آخری بیٹا ہوا وہ حضرت ابراہیم ہوئے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو دفن کر کے رسول اللہ گھر میں واپس آئے تو ماریہ قبطیہ آنسو سے رو رہی تھی کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، میں نبی کے بیٹے کی وارث بنی اور اب وہ بچہ میرے پاس نہیں رہا۔ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا رونا نہیں، تمہارے صبر پہ اللہ تمہاری نسل سے ایک شہزادی جس کا نام خیزران بھی ملتا ہے، ریحانہ بھی ملتا ہے، سبیکہ بھی ملتا ہے، سبیکہ بھی کہا جاتا ہے، کہا وہ بی بی آپ کی نسل سے ہوں گی اور میرے رضا بیٹے کے عہد میں آئیں گی، اور ان کا ایک ہی بچہ ہوگا جو اسم بمسمى متقی نہیں تقی ہوگا۔ اس وقت ماریہ قبطیہ نے کہا تھا میری نسل میں امام آئیں گے، یعنی سادات کے کنیکشن میں وہ عمار یاسر والی قبیلے کی خاتون کی بیٹی۔ تو اس وقت رسول نے کہا تھا عرب و عجم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عبادت سے، تقویٰ سے اور قرب الہیہ سے فرق پڑتا ہے۔ میرے سامنے جتنی بیٹیاں ہیں اتنی نسلیں ہو سکتی ہیں، اتنے خاندان ہو سکتے ہیں، اتنے گھرانے ہو سکتے ہیں۔ میری بچیوں ضرور اپنے ماں باپ سے محبت کرو، مگر اس سے زیادہ علی و تقی کی محبت تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اپنی ذات میں نفسانی آگوں سے اپنے بہترین اعمال کو ضائع مت کرنا، اور اگر یہ ایام بیض میں کوئی روزے رکھ لے، کتنی ویلیو، مجھے یقین ہے پہلی وجہ سے جتنے میلاد اور مجلسیں آپ سن رہے ہیں ان میں بہت ساری باتوں کی فضیلتیں بار بار بیان کی گئی ہوں گی، میرا ٹائم ختم ہونے پہ آ گیا، لیکن اتنا کہا گیا پورے ماہ رجب کا ایک روزہ کتنی ویلیو رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر ایک قبر پر اتنا عذاب ہو رہا تھا کہ رسول اللہ ٹھہر گئے اور وہاں پہ استغفار پڑھی، اس قبر کے عذاب کی آسانی کے لیے دعا کی۔ ہم جو اذکار پڑھتے ہیں ان میں استغفر اللہ ہے، واسألہ التوبہ بھی ایک تسبیح ہے۔ کیوں رجب میں اتنی پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے مہینے میں مانگی گئی استغفار جلدی قبول ہوتی ہے، توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور غرور حق میں اور خطبے میں اپنے نہج البلاغہ کے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں استغفار کی خوشبو سے اپنے گناہوں کی بدبو مٹا دیا کرو۔ اسی طرح مولا تقی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کام تمہیں ہمیشہ تقویٰ کے قریب کرتے ہیں، پہلی چیز خوش اخلاقی، دوسری چیز روزہ رکھنا، تیسری چیز صدقہ دینا۔
کہ جب تم اپنی غذا اور اپنے مال سے زیادہ اللہ کی طرف بڑھتے ہو تو تم کامیاب ہو جاتے ہو. تو مولا کائنات نے اس شخص کی قبر کی طرف دیکھ کر کہا افسوس یہ ہمارا شیعہ اگر رجب کا ایک روزہ رکھ لیتا تو اس کے قبر پر یہ عذاب نہ ہوتا. ایک روزے کی اتنی ویلیو. اور پھر اگر کوئی 7 روزے رکھ لے جہنم کے سارے دروازے بند, 8 روزے رکھ لے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے. اللہ میاں نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ مولا علی کی محبت میں ہم جہنم کے دروازے بند کر سکتے ہیں, جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کی ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ ولادت کے وقت اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے رکن یمانی کی طرف سے جا کر کہے اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے اور میرے بطن میں جو بیٹا ہے یہ مجھے تیری طرف بلاتا ہے, اور جب وہ اپنے بیٹے کے ایمان کا ذکر کریں تو جتنے وہاں بیٹھے تھے دن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا متولی کعبہ کی بھی غم ہے. ان کے گھر میں کعبے کے دروازے کی چابی موجود ہے, مگر بی بی کیا کر رہی ہے؟ وہ کر رہی ہے جو علی اور اللہ کو پسند ہے. اور جب بی بی اپنے ایمان کا اظہار کرے تو دیوار کعبہ پھٹ کر کھل کر قرآن کی آیت کا ترجمہ بن جائے. کیونکہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا اے میرے محمد اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتے. جو بولتا قرآن علی آنے والا ہے اس کی ماں اپنے شکم کو اگر دیوار کعبہ سے مس کر دے تو علی قرآن ناطق کے صدقے میں دیوار کعبہ پھٹ کر قرآن کی اس منزلت کو بیان کرے کہ مادر اندر چلی جائے. یعنی بی بی کا اندر جانا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے. میری بیٹیوں, جس طرح ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے, جس طرح 10 محرم کو خاک شفا جہاں اصلی ہوتی ہے سرخ ہو جاتی ہے, اسی طرح 13 رجب کو دیوار کعبہ کو کتنا بھرا جائے وہ پھر کھل کے کہتی ہے کہ میں مقام علی ہوں. اللہ کا نام علی, اور اللہ جس علی کو اعلیٰ کرنے کے لیے اس گھر میں داخل کر دے. اور پھر اللہ کے گھر میں علی کی ماں 3 دن مہمان رہی. یعنی کون سے 3 دن؟ 13 رجب اور 15 رجب. انہی تینوں دنوں کا روزہ دی بیسٹ ہے. کیوں؟ ان 3 دنوں کے لیے اگر علی کی ماں اللہ کی مہمان ہے, علی کا شیعہ اپنے روزوں کے ذریعے, اپنی دعاؤں کے ذریعے, اپنی عبادتوں کے ذریعے علی کی ماں سے توسل کرے اور اپنی نسلوں کے لیے اس علی کے صدقے میں قرآن مانگے, ایمان مانگے, ہدایت مانگے, نجات مانگے, بخشش مانگے, محبت مانگے, لطف عبادت مانگے. کیونکہ جو فاطمہ بنت اسد کا چاند ہے وہ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولتے. کیوں؟ جب رسالت کی رحل پر امامت کا قرآن آ جائے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آنکھ کھول کر رسول کو دیکھا یا رسول کی خوشبو کو پہچان کر آنکھ کھولی. اللہ رسول اللہ خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. کاش دامن وقت میں اتنی وسعت ہو کہ ہم سب 13 رجب کو فیل کریں, اللہ کے گھر کو محسوس کریں, اور وہاں رسول اور علی کی ملاقات کو زمین پر نور کے 2 ٹکڑوں کے جڑنے کے اس منظر کا نور قیامت تک کوئی درست لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بڑے بڑے دنیا کے علماء نے کہا کہ یا تو جب رسول پیدا ہو رہے تھے تو کہیں پر کیسر و کسرا کے کنگرے گر رہے تھے, کہیں پہ آتش فارغ بجھ رہی تھی, دنیا میں جتنے جھوٹے خدا تھے وہ سب نشان مٹ رہے تھے, یا دوسرا وقت میں تھا جب ہم نے کعبے سے ایک نور کو نکلتے دیکھا جو آسمان کی بلندیوں تلک جا رہا تھا, اور
وہ لمحہ نور کون سا تھا؟ جب نیمہ رجب میں رسول کے ہاتھوں پر علی مسکرا کر ہماری اور آپ کی کامیابی کی سٹوری پڑھ رہے تھے. سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں قد افلح مومنون. بس پروردگار بڑے گھر کی بڑی عید پہ بڑی عیدی ملتی ہے، تقی کے صدقے میں تقویٰ مل جائے، اور علی کے صدقے میں تعالی تو یا رحمان وہ اعلیٰ صفات ثبوتیہ والا ہمیں اپنا بنا لے. کیونکہ ارشاد فرمایا کا تو نے جنت میں جس بیٹی کا دل دنیا کی نفسانی آگوں سے پاک ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے. میری بیٹیوں، علی والے بننے کے لیے نعرہ حیدری لگانے میں بڑی طاقت ہے، نام علی پہ جاگ جانے میں، مسکرانے میں بڑا لطف ہے. رجب کے دنوں کو خیر سے منانے میں، چاہے وہ 10 رجب والے کی ولادت ہو کہ 47 ایئر کے امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہو اور سب انہیں جی اور سب انہیں ابتر کہنے لگے. مگر وہ جو رضائے الہی میں اتنا راضی رہتے ہوں کہ اسم مسمى رضا کہلاتے ہوں، وہ مسکرا کر ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ مجھے بہترین اولاد دے گا، بابرکت بیٹا دے گا جو تقی ہوگا اور تقوی کی بہترین مثال ہوگا. تو اے رضائے الہی میں راضی رہنے والے رضا، آپ کے وسیلے سے آپ کے اکلوتے بیٹے جو کہ 8 برس کی عمر میں امام بن جائیں، 25 برس کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، اس کمسن ترین امام کی ولادت کے صدقے میں آپ کے وسیلے سے رضائے الہی والا قلب مانگ رہے ہیں، ہدایت والی زندگی مانگ رہے ہیں. میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں، اگر امی ابو کو ہنس کر سلام کرو، امی کی کہی ہوئی باتیں ماننا شروع کرو یا امام رضا سے کنیکٹ ہونا شروع کرو، تو رضا اور ابن رضا کے صدقے میں اللہ اپنی رضا تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں تقویٰ کے اعلیٰ معیار تک پہنچا دے گا. اور پھر وہ جو مولود خانہ خدا ہو، وہ جو خطیب نہج البلاغہ ہو، کسی کو کسی مرتبے پر بھی اپنے علم میں اضافہ چاہیے تو فاطمہ بنت اسد کے اس بیٹے سے کنیکٹ ہو جاؤ کہ جنہیں باب العلم کہا گیا. اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنا علم ہے وہ علی کے پاس موجود ہے، اور علی آنے والی 13 رجب کو اپنی ماں کی آغوش میں آنے والے ہیں. یا رسول اللہ، اس بہترین خوشی کا واسطہ کہ جب مکے کے سارے لوگ پریشان ہو کر کبھی جا کے ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی جا کے رسول اللہ سے کہتے ہیں تمہاری چچی گھر نہیں آئی، ان کا دروازہ نہیں کھل رہا، یہ تالا جن والا ہو گیا ہے، ارے وہ کہاں رہ گئی. پورا مکہ کا ہر جلنے والا پریشان. مگر ان 3 دنوں میں خوشی اور اطمینان میں کون تھے؟ یا ابو طالب یا رسول اللہ. کیونکہ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت، کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب یہ روایت نہیں لا سکتی کہ وہ حاملہ خاتون 3 دن کے لیے گھر نہیں پہنچی تو حضرت ابو طالب پریشان ہوئے ہو، ان کے کوئی بڑے بیٹے پریشان ہوئے ہو، ان کا ماں کہنے والا بھتیجا گھر میں رہنے والا نبی پریشان ہوا ہو. نہیں، سب کو پتا تھا علی کی ماں ہے، اللہ کے گھر میں مہمان ہے. پروردگارہ ان 3 دنوں کے اس بہترین مادر علی کی دعوت کا واسطہ ہم سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما. بار الہا اس لمحہ زیارت کا واسطہ جب رسالت کی ہاتھوں پر ولایت آ کر ہمارے اور آپ کی کامیابی کی آیتیں پڑھے، ہمیں وہ ایمان عطا فرما کہ امیر المومنین ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. اس گرین آئلینڈ میں جتنی بھی خدمت اور کوشش کی
کی جا رہی ہے. پروردگار اس کی پازیٹیوٹیز کو ان بچوں میں، نسلوں میں، ان پڑھانے والوں میں، ان کے خاندانوں میں اور کل شیعوں میں مولا علی کی ولایت کے حق میں اس طرح داخل فرما دے کہ وقت کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما. یا امام زمانہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر اتنا پتا ہے کہ اگر 15 رجب کو خانہ کعبہ کے دروازے پر جو آ کر جو مانگتا رسول کو گود میں، رسول علی کو گود میں لے کر وہ ضرور عطا کرتے. ہم بھی وہی کعبے کی تصویر لگا کر، اسی علی کے نام کے نعرے لگا کر، اسی امید کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہے پروردگار اپنے محمد و علی کے واسطے میں ہمیں دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرما، لطف عبادت عطا فرما، حلال کی عزت عطا فرما، دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اس آگ کو ختم کر دے جو ہمیں ہمارے امام کی قربت تک نہیں پہنچنے دیتی. جہنم کی آگ سے بچانے والوں کی ایسی محبت عطا کر دے کہ وہ ہمیں اپنا مان لیں. بی بی خاتون جنت، آپ اگر مجلسوں کے پرسے لینے آتی ہیں، آج تشریف لائیے اس کی ولادت کی تہنیت جس کے سوا کوئی آپ کا جوڑ نہیں ہو سکتا تھا. پروردگار ہر شیعہ بیٹی کو بہترین کفو علی و فاطمہ کے نصیب و حق کے وسیلے سے عطا فرما. پروردگارہ زینب و کلثوم کی ماں کا اور باپ کا وسیلہ ہر بیٹی کو اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی عزت میں اضافے کا باعث بنا دے. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خدمت امام میں تہنیت کی قبولیت کے لیے نعرہ